3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کرنے. سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا پڑھیے گا، حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر. اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے، بالکل سادہ سا مختصر سا معنی کریں نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ میرا مددگار ہے، اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے. اس وظیفے کو نہیں چھوڑیں اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں. آپ محسوس کریں گے طبیعت طاقتور ہو گئی ہے، روح طاقتور ہوگی، اس کو بھولنا نہیں. اور دوسرا آپ سے عرض کرنا، اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کر. یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا، اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے، سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوں گی. اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا اور یہ پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور تیسرا وظیفہ ہے درود پاک. یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، 1 بار پڑھو تو 10 رحمتیں، 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے. درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں. آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند آ جائے. یہ ذہن بنے. یہ 2 وظیفے اور تیسرا درود پاک. قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی پیدا کریں کہ جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن مجید ناظرہ ٹھیک کریں، اور جن کا ناظرہ درست ہے وہ کنز الایمان لے لیں، خزائن العرفان تفسیر لے لیں، اور 1 رکوع کم از کم صبح میں 1 شام میں، اور پورا پارا پڑھیں، پھر تو لطف نصیب ہو جائے گا. تھوڑا سا نا دلچسپی پیدا کریں قرآنی علوم کے ساتھ. بڑی خشکی ہے، بڑے شعر یاد ہیں، بڑی کہانیاں یاد ہیں، بڑی باتیں یاد ہیں، پر قرآن پاک کے ساتھ ہماری وہ دلچسپیاں موجود. خاص ذوق پیدا کریں قرآنی تعلیمات.